سورہ عنکبوت آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس یہ ضروری ہے کہ اللہ علیحدہ کرے، ممیز کرے ان لوگوں کو جو صادق ہیں ان سے جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو برے کام کر رہے ہیں، بری حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آگے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کر رکھا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جس کو اس بات کی امید ہو کہ اپنے رب سے اس نے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی پیش ہونا ہے، تو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ ملاقات کا وقت آیا ہی چاہتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو بھی مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے لیکن اپنے نظریے پہ قائم ہے، تو وہ یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو جہان والوں سے، سب لوگوں سے بالکل غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دیں گے ان کے کاموں میں سے جو سب سے اچھے کام ہوں گے، ان کی نسبت سے ان کو۔ یہ سورۃ عنکبوت ہے، یہ ایک مکی سورت ہے، اور اس کے مضامین سے اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے اتری ہے۔ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تو اس ہجرت کی طرف اس میں اشارہ بھی ہے آگے جا کر، لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا جو شاید ہمارے اگلے درس میں آ جائے گا، اسی پہلے رکوع میں ہے، منافقین۔ تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ چونکہ منافقت اور نفاق مکہ میں نہیں تھا، صرف مدینہ میں تھا، اس لیے کم از کم اس کی پہلی 10 آیتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ اور پھر اسی طرح چونکہ ہجرت کی بات ہے اور اس میں خاص طور پہ تذکرہ تو نہیں ہے ہجرت کا، اس لیے ہمیں یہ بھی چیز ملتی ہے مفسرین کے ہاں کہ یہ صورت یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مدنی ہے، لیکن جب مجموعی طور پہ اس کے مضامین پہ نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے بھی آخری دور کی نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی ہے کہ جب ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ سے پہلے بہت سخت قسم کی تکالیف صحابہ اکرام کو
جو اذیتیں دی جا رہی تھیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین ہیں ان کا تعلق ایک تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کرنا ہے کہ جو مسلمان ہوئے، صحابہ کرام ہیں، لیکن عربی اپنی غربت کی وجہ سے، غریب الدیاری کی وجہ سے، اپنی ناداری کی وجہ سے اور اپنی جو سماجی حیثیت ہے غلام ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سخت تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ اب ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ یہ تو مختصر سی زندگی ہے۔ اور دوسرا اللہ نے اپنے قانون کو بیان کیا، اس کو کہتے ہیں قانون ابتلا، آزمائش کا قانون، جس کی وضاحت میں کروں گا۔ تو پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو اذیتیں دینے والے ہیں ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ یہ مت سمجھو کہ تم یہ کچھ کرتے رہو گے، بے گناہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہو گے، ان کو تم اذیتیں پہنچاتے رہو گے اور تم اسی طرح رہو گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں جو دیر ہے ہم اس کو دیر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے حساب سے ہے، لیکن پکڑ وہ ضرور ہے۔ دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے کاموں سے غافل ہے۔ وہ غافل نہیں ہے، وہ تو اپنی مہربانی کی وجہ سے، اپنی ربوبیت کی وجہ سے، اپنے حلم کی وجہ سے وہ ان کو موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں، یہ ظلم کی روش جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کلمہ شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان کے گھر والے ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے اس کے اندر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، تو بطور والدین ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جوان ایمان لا رہے تھے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو اگر تم نہیں مانتے ہماری بات تو تم تو اس کے خلاف جا رہے ہو، قرآن کے خلاف جا رہے ہو، جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے اوپر جب فرشتہ لے کے آتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یوں تمہیں ہماری بات ماننی چاہیے۔ اس کا بھی جواب دیا گیا، اور یہ جواب اتنا اہم تھا کہ جس آیت کے اندر اعتراض ہے اسی کے اندر جواب دیا، وقفہ نہیں کیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ تم واپس اپنے دین پہ آ جاؤ، سابقہ دین پہ، آبائی دین پہ، اگر اس میں کوئی گناہ ہے، اگر اس میں کوئی ایسی عذاب والی بات ہے اور تمہاری پکڑ ہوئی اس بات پہ، تو ہم آگے بڑھ کے کہیں گے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہمیں سزا دو۔ ان کو بھی جواب دیا گیا، اور پھر وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لانا اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رہے تھے، ان کو کہا کہ تمہارا جو نظریات ہیں، تمہارے جو پروگرام ہیں، تم جو تعمیر کر رہے ہو اپنے لیے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ عنکبوت کہتے ہی مکڑی کو ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، دنیا کے کمزور ترین گھروں میں سے وہ ایک ہے، ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو تمہارے سامنے بھی جو چیز ہے کہ تم یہ اپنے لیے بڑی آسائشوں کا، سہولتوں کا انتظام کر رہے ہو، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ اور اس میں اسی طرح کے اور ضمنی مضامین ہیں جن میں توحید کی اور معاد کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بس یہ اس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے۔ ابتدا ہوئی الف لام میم، یہ مقطعات کے بارے میں 2-3 دفعہ ہم نے بات کی، اس کا کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے واضح ہو۔ ہاں البتہ ایک چیز جو پہلے میں نے کبھی نہیں کی وہ کہہ دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اس کی جو تجوید ہے وہ کیا ہوگی۔ تجوید میں بس یہ مقطعات جو ہیں ان کو صرف ایک نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ وہ حرف جو 3 حروف سے مل کے بنتا ہے،
یعنی لام جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہے لام الف میم لام، یعنی اسی حرف کو اگر لکھیں تو 3 حروف ہیں، میم میم یا میم، تو اس میں تو مد ہوگی، لیکن جو 2 حروف سے بنتا ہے جیسے ہا ہے جیسے یا ہے تو اس میں مد نہیں ہوگی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی الف لام میم، اور اس طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ طریقہ ہے اس کی ادائیگی کا، تجوید اس کی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تو کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مجرد یہ بات کہیں گے وہ کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی کلمہ شہادت ادا کر دیں گے تو بغیر کسی آزمائش کے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ آزمائش کیا چیز ہے؟ امتحان، یعنی یہاں پہ جو یفتنون کا فتنہ، اس سے مراد یعنی ان کا امتحان لینا، کہ جو انہوں نے کہا ہے ان میں وہ اس بات میں وہ اپنے قول میں صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ معلوم کرنا، حالانکہ اللہ کو تو سینوں کا حال معلوم ہے، اس کو یہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آزمائش ہے اس کی 2 وجوہات، ایک تو یہ کہ جو دیکھنے والے ہیں، یعنی ایک کو اذیت دی جا رہی ہے، دوسرا تماشا دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے یہ جاری ہے، لیکن یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ کوئی بات تو ہے، کوئی بات تو ہے، یعنی اس کو چونکانے کے لیے یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے اور وہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس استقامت کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی وہ پختہ ہو کے آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ تربیت ہو رہی ہے لوگوں کی، اس میں ان کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی یا ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں، ان کو بالکل اجازت نہیں، تاکہ یہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل ہو اور اپنے نظریے کے اوپر قائم و دائم۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند کرنا ہے، ان کو اعلیٰ مقام تک لے جانا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے کہ جس کے بغیر وہ نہیں جا سکتے۔ کہ لوگوں کا یہ گمان کہ صرف یہ کہتے ہیں، یعنی آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بھائی لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا کوئی مفہوم بھی ہے یا یہ صرف الفاظ ہیں؟ اب وہ مفہوم اس کا سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا کہ میں کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں سمجھتا، جب اس کے اوپر عملی زندگی میں وہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اگر وہ نہیں آئے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ کیا کہا علامہ اقبال نے، اگر گویم مسلمانم بالارزم کہ دانم لا الہ کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، میں تو ڈر جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کے اندر جو مشکلات ہیں ان کا پتہ ہے۔ وہ کیا مشکلات ہیں؟ کہ بھائی ہم تو کبھی پیسے کو باپ یا خدا مان لیتے ہیں، کبھی ڈی سی صاحب کو خدا مان لیتے ہیں، کبھی پٹواری کو خدا مان لیتے ہیں، کبھی سکول کے کسی ایڈمنسٹریٹر کو خدا مان لیتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی ضرورت کے تحت ہمارے خدا تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک خدا کہاں گیا جس کے بارے میں ہم نے زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف وہ ایک معبود ہے۔ تو وہ معبود جو ہوتا ہے وہ یعنی لا معبود الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔
جب یہ تین چیزیں ہو جائیں گی کہ مطلوب بھی وہی ہو، مقصود بھی وہی ہو، محبوب بھی وہی ہو، پھر وہ معبود ہے۔ تو یہ جو ہے کہ یعنی ان کو آزمایا جائے گا، یہ اس ساری چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کا یہ ثبوت دے بھی سکتا ہے اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، یا نہیں، یہ ضروری ہے۔ اور یہی قانون ابتلاء ہے اللہ کا۔ اب اس قانون کو یہاں پہ اللہ نے واضح کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے یعنی صحابہ اکرام سے، ان لوگوں سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو ہم نے امتحان میں ڈالا ہے، ان کی آزمائش کی ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یعنی فکرے کی ساخت اس طرح کی ہے، الفاظ یہ ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، تمیز ممیز کرنا، ان کو علیحدہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اپنے قول میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اب جو سچ اور جھوٹ ہے، یعنی سچ کو اس سے پہلے میں ان دروس پہ بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں، ہمارے ہاں سچ وہ ہے کہ جو موقع کے مطابق کوئی گواہی دے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ اگر اس کے بالکل جیسے اس نے دیکھا، اس نے کہہ دیا، وہ سچ ہے۔ قرآن پاک اس کو سچ کہتا ہے کہ جو موقع کے مطابق ہو اور اس کا دل بھی اس پہ گواہی دیتا ہو۔ اگر دل نے گواہی نہیں دی، صرف زبان سے کہا، تو وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ، مدینہ منورہ میں منافقین آ کے کہتے ہیں کہ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنا بڑا سچ ہے۔ کہا واللہ یعلم انہم لکاذبون، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو سچ کہہ رہا تھا، تو اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس نے زبان سے کہا، اس کے دل میں وہ بات نہیں تھی۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یہ قانون ابتلاء ہے کہ جو اس نے زبان سے کہا ہے اس کے مطابق اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارتا ہے یا نہیں ہے، یہ ہوگا سچا۔ اور جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے کہا علم یعلم، جہاں معلوم کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، علم کے لیے ہوتا ہے، وہیں یہ لفظ ممیز کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے، چھانٹی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس لیے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں ممیز، یعنی اس نے سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ کر کے چھوڑنا ہے۔ نون جو ثقیلہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ اس کے اندر ایک تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے کہ اس نے ان کو علیحدہ کر کے چھوڑنا ہے، کہ سچوں کو وہ ادھر لے جائے گا، جھوٹوں کو وہ ادھر لے جائے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اب وہ بات تو کہی جا رہی تھی ان صحابہ کرام سے جن کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تم نے کلمہ پڑھا تو اس کی استقامت کے لیے تم نے تکلیفیں برداشت کی، تو یہ تمہارے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کو جو تکلیفیں دے رہے تھے ان کے اوپر معاملہ آیا کہ وہ بھی رہ نہ جائیں۔ ان کو کہا کہ کیا وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، سیئات، وہ سمجھتے ہیں ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یسبقونا، سباق کہتے ہیں ریس کو۔ جب آپ عرب ممالک میں جائیں تو وہاں پہ لوگ بڑے شوقین ہیں گھوڑے دوڑانے کے، تو جگہ جگہ ہوتے ہیں وہ ریس کورس، گھوڑا دوڑانے کی جگہ، تو باہر لکھا ہوتا ہے سباق الخیل، سباق الخیل، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، تو گھوڑے دوڑانے کی جگہ ہے۔ تو آگے نکلنے کو، یعنی جو مقابلے میں آگے نکلنا ہے اس کو، اب اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، یعنی اس نے کہا ظلم نہ کرو، یہ کہتا ہے میں تو کروں گا۔ کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے ہمارے ساتھ، اس میں یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ نہیں، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے،
اور کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کو تھکا نہیں سکتا۔ یسبقون ساء ما یحکمون کا اگر اس قسم کا یہ نظریہ رکھتے ہیں تو کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے سے کمزور سمجھنا کہ ہمیں وہ نہیں پکڑ سکتا، یہ کتنا برا فیصلہ ہے، اور ہر لحاظ سے برا ہے، ہر لحاظ سے برا ہے۔ یعنی اللہ کو کمزور سمجھ کے یا اس کو یہ سمجھ کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کسی بھی لحاظ سے یہ نظریہ رکھنا جو ہے یہ ایک انتہائی برا فیصلہ ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ اب یہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے صحابہ کرام کی جن کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ کہا کہ جب تم نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، ایمان لے آئے، تو ایمان جو ہے اس کے جو 3 بڑے اجزاء ہیں ان میں ایک آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پہ ہمارا ایمان ہے، والقدر خیرہ و شرہ، اور یہ کہ وہ آخرت ویسے ہی نہیں ہے، اس لیے ہے کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، اس کو تولا جائے گا، اس کا اندازہ کیا جائے گا پاس بعد الموت۔ تو یہ جو ایمان ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایمان لے آئے، تو پھر اللہ نے کہا کہ جب تم نے یہ ایمان لایا ہے تو پھر میری طرف سے یہ بات یاد رکھ لو کہ وہ وقت جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو کہ یہ آئے گا، اور جو اچھے اعمال ہیں، جو کچھ تم برداشت کر رہے ہو، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے۔ ان اجل اللہ لآت، جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، لآت، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اب یہ وقت کب آتا ہے؟ یعنی قیامت کا برپا ہونا اور چیز ہے، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو اس مرنے والے کے لیے یوں سمجھے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کے لیے من مات فقد قام قیام، جو مر گیا اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ جب آپ پڑھتے ہیں احادیث میں کہ پھر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یعنی اس کی جو قبر ہے یا جو اس کا مقام ہے، جو اس انسان کا اصل مقام ہے، وہاں پہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے اعمال ٹھیک تھے، وہ صادق تھا، یہ جو پہلے بیان ہوئے صدقو اس لسٹ میں تھا، تو اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے اعمال برے تھے، وہ اذیتیں دینے والوں میں تھا، اس لسٹ میں ان کا نام تھا، تو پھر دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ عالم برزخ میں ہے جو غیب ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس صرف وہی معلومات ہیں جو قرآن و حدیث میں، احادیث صحیحہ میں ہیں یا قرآن پاک میں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے، سورہ مومن میں یہ بات ہے، فرعون اور آل فرعون کے بارے میں تذکرہ کیا اور کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، یعنی آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے یا وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں دوزخ پہ صبح و شام اور قیامت کے دن۔ جب یہ آیا اور قیامت کے دن، تو اس کا مطلب یہ جو صبح شام کا تذکرہ ہوا، یہ جو بیان ہوا، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ النار یعرضون غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، وہ جب تقوم الساعہ ہوگا، ادخلوا آل فرعون جہنم، ان کو کہا جائے گا جاؤ آپ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جس کو تم دیکھتے رہے ہو، جو سارے عالم برزخ میں صبح و شام تمہارے اوپر پیش کی جاتی رہی کہ یہ تمہارا انجام ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ جو عالم ہے، عالم برزخ، یہ اصل میں پہلی سیڑھی ہے، اور اس میں اچھا برا سارا جو ہے وہ انجام سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے تو پھر وہ کس قسم کی ہوائیں اور کس قسم کی خوشبوئیں ہیں اور کیا نظارے ہیں، یہ تو ہم یہاں نہیں جان سکتے، لیکن یقیناً کوئی ایسی چیز ہے
کہ جو اس جنت کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. یعنی جو اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کھڑکی کے ذریعے سے جو عالم برزخ میں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. تو جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی. اب مرنا کب ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ ایک لمحہ ہے، ایک گھنٹہ بھی اور ہے میرے پاس یا نہیں، ایک دن ہے، صبح ہے، شام ہے، کب. اور اگر عام جو زندگیاں ہیں 50 60 70 80 90 سال وہ بھی ہو تو وہ کون سی بہت بڑی بات ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو لآت یعنی وہ آیا ہی چاہتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب وہ آئے گا تو پھر اجر ملے گا، اور یہ اجر اس طرح ملے گا کہ کوئی چیز کوئی عمل اس کا ضائع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے سب سن رکھا ہے اور وہ سب جانتا ہے. وہ سب جانتا ہے، اور جب سب جانتا ہے، جب سب سن رکھا ہے تو پھر اس کے پاس اس کو وہ سب چیزوں کا مل جائے گا. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہد، جاہدہ، یہ مفاعلہ کا صیغہ ہے. مفاعلہ میں کوئی مخالف قوت ضرور ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کام سے اس کو روکنے والا یا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. جب روکنے والا کوئی موجود ہو، کوئی اس کی مخالفت سمت میں کام کر رہا ہو، تو پھر یہ صرف کوشش نہیں ہوتی بلکہ یہ مجاہدہ بن جاتا ہے، ورنہ یہ جاہدہ ہو. تو یہاں پہ اس مجاہدے کی بات ہے جو صحابہ کرام ان اذیتوں کے خلاف صبر اور استقامت اختیار کر رہے تھے. یہ مجاہدہ ہے. بھائی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ مجاہدہ کر رہے ہیں، یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے اس کام سے فائدہ صرف ان کا اپنا ہے، صرف ان کا اپنا فائدہ ہے. اس سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو سلطنت ہے، اس کے جو امور ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کے کاموں میں کوئی ایسی آسانی پیدا نہیں ہوتی، کوئی اور کچھ ایسا کچھ بھی نہیں. یہ جو بھی کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، صرف انسان کا اپنا فائدہ ہے. اور اس فائدے کو پہلے بیان کر دیا کہ ہم جب ان کو علادہ کریں گے سچے اور جھوٹے کو، تو سچوں کو ان کے ان اعمال کا ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا جو بہترین اجر ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اگر اس سے اللہ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کے ملکوت میں اور ان چیزوں میں کوئی اضافہ ہوتا تو پھر تو اللہ گویا جان والوں کا محتاج ہے. نعوذ باللہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں حمید مجید تو وہ ستودہ صفات ہے، وہ صفات اس کی جو ہے ان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئات، کہا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. اب یہ ظاہر ہے یہاں پہ یہ انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو صرف اذیتیں برداشت کر رہے تھے. تو یہاں پہ جن سیئات کی بات ہے، یہ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صغیرہ گناہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے. کبائر کی جو مغفرت ہے اور ان کا جو کفارہ ہے، اس کا ایک علیحدہ طریقہ ہے جس کو ہم توبہ کہتے ہیں، اس کو تو وہ تو اپنی جگہ پہ بیان ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ صغیرہ کی بات ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ان کی برائیاں جو ہیں وہ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے دھو دیں گے. کہ وہی بات ہے اصل میں قرآن حکیم نے بیان کی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری سمجھ کے لیے زیادہ وضاحت سے آئی.
کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں حدیث کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو جیسے پانی گرتا ہے ایسے اس کے گناہ بھی گرتے ہیں. تو یہ گناہ جو ہیں اصل میں صغائر ہیں، جو اس کو کچھ پتہ تھا تو اس سے ہو گئے، اور کچھ کا پتہ ہی نہیں تھا. صغیرہ گناہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے جو میں نے کی ہے. یعنی راستے میں جا رہا ہے اور اس نے ٹھوکر مار کے پتھر جو ہے وہ راستے میں ڈال دیا اور چلا گیا. اب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ایک دوسرا آئے گا، ہو سکتا ہے وہ غریب ننگے پاؤں ہو، اس کا پاؤں اس میں پڑے تو زخمی ہو. تو یہ چیز جو ہے یعنی اس قسم کے، وہ میں نے مثال دی جو صغیرہ ہیں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے ہم ان گناہوں کو ہٹا دیں گے. کفارہ تو اصل میں کفارہ کہتے ہیں چھپا دینے کو، ڈھانپ دینے کو. زمیندار کو اس لیے آگے سورہ حدید میں کفار کہا گیا کہ وہ بیج کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو جب وہ چھپ گیا، ڈھانپ دیا گیا، تو اس کا جو سزا ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی. وہ سزا تو جب سامنے آتی کہ یہ گناہ بھی سامنے ہوتا، تو اللہ نے اس کو چھپا دیا. کس وجہ سے؟ عمل صالح کی وجہ سے. اور عمل صالح کا صالح ہونے کی پہلی شرط جو ایمان ہے وہ صاف ہے کہ جو وہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کی برائیاں جو ہے ان سے دور کر دیں گے. برائی کے انجام سے وہ دوچار نہیں ہوں گے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی، نہ ان کو نظر آئے گی نہ اور کسی کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہ پھر اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جو اس سے بھی زبردست ہے. اب آدمی اپنی زندگی میں مختلف اچھے کام کرتا ہے، لیکن کوئی ایسے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پھر اس کی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا ہو جاتا ہے جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے اچھا ہے، جو اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ ہے. ظاہر ہے اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوگا. اب یہ ہو گیا احسن. کہا کہ جو انہوں نے کام کیے، اچھے کام کیے، تو جو سب سے بہترین کام ہے اس کی طرح کا اجر جو ہونا چاہیے وہ ہم ان کو عطا کریں گے. احسن الذی کانوا یعملون. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد